السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے کولیپس آف ایلیٹسٹ اسٹیٹ. ایلیٹسٹ اسٹیٹ ایسی ریاست ہوتی ہے جہاں پہ ایٹیٹیوڈز اور بلیف بائسڈ ہوتے ہیں، پریجوڈائزڈ تعصب کی بنیاد پہ مبنی ہوتے ہیں، اور یہ فیور کر رہے ہوتے ہیں ایک سوشلی ایلیٹ کلاس آف پیپل کو. یعنی کہ 90% آبادی ایسی ہوتی ہے، میجارٹی، جن کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اکنامک گروتھ سے، اور جو 10% لوگ ہوتے ہیں ایلیٹ کلاس، وہ گیدر کر رہے ہوتے ہیں، امیس کر رہے ہوتے ہیں دولت کو. یہ آرٹیکل بیس کر رہا ہے افغانستان کے حالات پہ، اور بہت سارے کویسچن کو آج ہم ٹیکل کرنے جا رہے ہیں. سب سے اہم کویسچن یہ ہے کہ اتنی آسانی سے افغانستان کی آرمی نے اور پولیس نے کیسے سرنڈر کر دیا طالبان کے سامنے، جبکہ امریکہ نے تقریباً $2 ٹریلین صرف کیے تھے اس آرمی کو بنانے کے لیے، اور تقریباً جو انفراسٹرکچر ہے افغانستان کا اس کے اوپر. افغانستان کو کہا جاتا ہے کہ یہ گریو یارڈ ہے، قبرستان ہے سپر پاورز کا. اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ تھی لوگوں کی طالبان کے ساتھ، اس لیے بھی انہوں نے زیادہ افینس شو نہیں کیا، زیادہ انہوں نے مزاحمت نہیں کی. پور اسٹریٹجی تھی، حکمت عملی بہت ناقص تھی، اور غلط چوائسیز میڈ کی ہیں US پریزیڈنٹس نے. اس کی وجہ سے بھی کولیپس ہوا ہے اس اسٹیٹ کا، افغانستان کا. لیکن آج کی اس اوپینین میں ہم دیکھیں گے سیگار رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، افغانستان پیپرز اینڈ کارنیج فنڈز کیا کہتے ہیں ان کی رپورٹس، کہ ایمپلی ڈاکومنٹڈ لیکیجز ہیں، مس اپروپریشنز ہیں، اور کیپٹل فلائٹس ہیں. یعنی کہ جو سرمایہ ہے اس نے آؤٹ فلو کیا ہے، اور اس نے بہت اہم پارٹ پلے کیا ہے افغانستان کی اکانومی، معیشت اور سیاسی ڈیولپمنٹ کو سٹنٹ کرنے کے لیے، امپیئر کرنے کے لیے گروتھ کو. اور اسی نے خاص طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے طالبان کی ریسرجنس کو، اور ایگزیسربیٹ کی ہے ریجنل انسٹیبلٹی، یعنی کہ خطے کا عدم استحکام کو اس نے مزید بڑھایا ہے. لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ طالبان کسی میسیو کرپشن میں انوالو نہیں ہوں گے، جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ 2001 سے لے کے اب تک بہت زیادہ ہائی پیمانے پہ افغانستان پہ ریمپیڈ کرپشن ہوئی ہے. اکانومسٹ کی رپورٹ بھی ہم اس اوپینین میں دیکھیں گے، جس میں یہ بتایا گیا ہے نومبر 2020 کا ڈیٹا ہے، اور سیکیورٹی ایکچولی امپروو ہوئی ہے ان ایریاز میں جہاں پہ طالبان کا کنٹرول ہے. اسی طرح سے لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ ان کو کرپشن فری گڈ گورننس ملے گی، ایکسپیڈیشیس مطلب کہ سستی ان ایکسپینسیو جو جسٹس ملے گا، اسپیڈی جسٹس ہوگا. لوگوں کو اب ایکسیس ہے بیسک سروسز کی جانب، اور جو ریزیڈنٹس ہیں اس وجہ سے طالبان کے لیے راستہ ہموار ہوا حکومت میں آنے کا. کچھ اربن ایجوکیٹڈ وومن اور گرلز کے علاوہ اگر ہم پچھلا جو دو ڈیکیڈز گزرے ہیں ان میں دیکھیں تو افغان وومن کی میجارٹی ایسی ہے ان آل ایئرز میں جن کا ایجوکیشنل سٹیٹس امپروو نہیں ہوا. وائی ڈڈ سولجرز اینڈ پولیس مین سرنڈرڈ سو ایزلی ٹو دا طالبان؟ اس کویسچن کا بھی آنسر ہم اس اوپینین میں دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو اسباق ہم نے سیکھے ہیں افغانستان کی کہانی سے وہ یہ ہیں کہ مس گورننس، بیڈ گورننس اور کرپشن جو کہ ایلیٹس کی جانب سے کی جاتی ہے، ایکسپینسز آف میجارٹی ویلفیئر کی بنیاد پہ، اس کی وجہ سے پاپولر ڈس افیکشن کاز ہوتی ہے، اور یہ چیزیں الاؤ کرتی ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جہاں پہ طالبان ہیں کہ وہ اوور کم کر لیں، وہ حاصل کر لیں، ٹیک اوور کر لیں جو کنٹرول ہے اسٹیٹ کا. آتھر ہیں ویری ریناؤنڈ عشرت حسین، جو ریفارمز ہونی تھی بیوروکریسی میں ان کے لیے بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اس کے علاوہ عشرت حسین، اگر آپ CSS PMS کی پریپریشن کر رہے ہیں، پاک افیئرس کے لیے آپ نے ایک بک پڑھنی ہے عشرت حسین کی، گورننگ دی ان گورنیبل، اور آپ نے صرف پاک افیئرس بائی اکرام ربانی کی بک پہ اکتفا نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پاکستان بیانڈ دی کرائسس اسٹیٹ بھی ضرور پڑھیں، آتھر ہیں ملیہ لودھی صاحبہ. اس طرح اگر آپ ملٹیپل بکس پڑھیں گے، ٹریک ٹو پاکستان پڑھیں گے، تو یہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ کریں گی، اور آپ کویسچن کو بھی بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر پائیں گے. نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، جن میں کالن، ڈبل ڈیشز، سیمی کالن اور مزید چیزیں بھی شامل ہیں. اگر آپ یہ اوپینین خود سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، وہاں پہ یہ تمام اوپینینز ہائی لائٹڈ فارم میں موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویسچن کیوری ہوتا ہے تو وہ بھی آپ مجھ سے ڈائریکٹلی آسک کر سکتے ہیں. اور آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں.
یہ مجھے بار بار ویسے کہنا اچھا نہیں لگتا ڈیلی سبسکرائب کا، لیکن جو میری ٹیم ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ سر آپ ایسا کہا کریں کیونکہ اس سے امپیکٹ پڑتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ امپیکٹ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں. چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اوپینین سے. ان کامن پارلنس، ان کامن عام لینگویج زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایلیٹی اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ جو مفادات ہوتے ہیں معیشی ترقی کے آر ڈسپروپورشنیٹلی اپروپریٹڈ بائی اے اسمال سلور آف پاپولیشن، تو وہ کیپچر کیے جاتے ہیں، سیز پکڑے جاتے ہیں. ڈسپروپورشن ہوتا ہے جس میں عدم مساوات ہو، یعنی کہ کسی کے پاس بہت بڑا حصہ جائے اور کسی کے پاس بہت چھوٹا حصہ جائے. تو ایک چھوٹی سی آبادی لوگوں کی ایسی ہوتی ہے اور وہ میجارٹی کے ایکسپنس پہ یہ تمام بینیفٹس، مفاد کیپچر کر لیتی ہے معیشت کے. اینڈ مینیفیسٹڈ ان انکم، ریجنل اینڈ جینڈر انیکوالٹیز، اور یہ پھر ڈسپلے کیے جاتے ہیں تمام مفادات، آمدنی، خطے اور جو جینڈر کے عدم مساوات ہوتی ہے اس میں ہمیں یہ تمام نظر آتی ہیں. ان کنٹراسٹ، اس کے برعکس، دا شیئرڈ گروتھ ماڈل ریزیز دا ٹائڈ لفٹنگ آل بورڈس. جو شیئرڈ گروتھ ماڈل ہوتا ہے اس میں جو مقصد ہوتا ہے تمام بورڈز کو اوپر اٹھانا، تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، اور جو مفادات ہیں وہ تمام لوگوں میں ایکولی اور وائڈلی ڈسٹریبیوٹ کرنا، تقسیم کرنا. دا ایلیٹس کمپوزیشن ڈز ویری. یہ ایلیٹ لوگ اب ہیں کون؟ ان کی جو کمپوزیشن ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ. but usually comprises group that exercise or have access to levers of power. لیکن عموماً اس ایلیٹ کلاس میں وہ گروپس آتے ہیں جو پاور ایکسرسائز کرتے ہیں یا پھر ان کے پاس لیورز آف پاور ہوتے ہیں اسٹیٹ میں. ہم سب جانتے ہیں یہ گروپ کون ہو سکتے ہیں: پولیٹیکل لیڈرز، بیوروکریٹس، ملٹری آفیسرز، لارج بزنس مین، بگ فارمرز اور ٹاپ پروفیشنل اس میں شامل ہوتے ہیں. دا امپیریکل ویلیڈیشن آف دس میتھڈ، اس ماڈل کی جو فیکچول ایکوریسی ہے وہ پریزنٹ کی گئی ہے میری کتاب میں. کالن ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا، اور اس کتاب کا نام ہے دا اکانمی آف ایلیٹی اسٹیٹ، 1999 میں لکھی گئی تھی اور ریوائز کیا گیا ہے 2019 میں. تو آپ نے جب کوئی ایسے یا کوئی اور ٹاپک جب آپ نے اٹیمپٹ کر رہا ہونا ہے تو آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ ان مائی بک، کیونکہ یہ آپ کی کتاب نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ضرور، لیکن یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ عشرت حسین's بک. The ongoing popular discourse about the collapse of Afghan state apparatus، یہ جو جاری ہے ڈسکشن، ڈیبیٹ افغانستان کے کولیپس کے اوپر، ہیز رائٹلی فوکسڈ آن دا کیوٹک ڈپارچر آف یو ایس فورسز. تو یہ فوکس کر رہی ہے ٹوملٹ، کیوس، جو ڈپارچر ہوا ہے یو ایس فورسز کا، اور پیسفل پرامن ٹیک اوور کیا ہے طالبان پہ. اس کے اوپر مباحثہ چل رہا ہے. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کولیپس کس کا ہوا ہے. افغان اسٹیٹ اپریٹس کیا ہے؟ وہ ہے نیشنل یونٹی گورنمنٹ، پروونشل گورنرز، افغان نیشنل آرمی، افغان پولیس. یہ تمام لوگ کولیپس کر گئے ہیں جو کہ افغان اسٹیٹ اپریٹس تھے. اٹ از لیجیٹیمیٹ ٹو آسک، یہ بالکل قانونی ہوگا پوچھنا، وائی دا یو ایس واز فورس ٹو ایگزٹ سو انسیریمونسلی، کہ یو ایس کو کیوں فورس کیا گیا کہ وہ انخلا کریں اتنا رفلی اور ابرپٹلی. ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھیں گے. باوجود اس کے کہ انہوں نے $2 ٹریلین صرف کیے اور انہوں نے آرمی بلڈ کی، پولیس فورس بلڈ کی، اس پہ بھی انہوں نے $89 بلین لگائے، تو پھر بھی ان کو نکلنا پڑا بڑے بے آبرو ہو کے. تیرے کوچے سے ہم نکلے، تو اس پہ یہ فٹ آ سکتا ہے. ہاؤ کم اے سپر پاور ود اٹس ملٹری مائٹ اینڈ اکنامک پروگریس، کس طرح سے ایک سپر پاور جس کے پاس بہت بڑی ملٹری ہو اور معیشی اسکل ایکسپرٹیز ہوں، could not overcome a disorganized group of non-state actors. تو وہ ایک جو آرگنائز گروپ بھی نہیں تھا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا، طالبان کا تقریباً 70,000 لوگ بنتے ہیں، ان کو ٹیکل نہیں کر پایا. ویریس ایکسپلینیشنز رینجنگ فرام طالبان بینگ دا گریو یارڈ آف افغانستان بینگ دا گریو یارڈ آف سپر پاورز. تو اس کی بہت ساری وضاحتیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سپر پاورز کا قبرستان ہے افغانستان. اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظریاتی کمٹمنٹ ہے لوگوں کی طالبان کے ساتھ. مزید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناقص حکمت عملی تھی، چوائسیز تھی یو ایس پریزیڈنٹس کی جانب سے، ہیو آکوپائڈ دی ڈیبیٹنگ اسپیس. تو یہ تمام چیزیں اس مباحثے میں شامل ہیں. وائل آل دیز مے بی پارشلی ٹرو، اگرچہ یہ کچھ حد تک درست ہو سکتی ہیں. دس آرٹیکل پروپاؤنڈز اینڈ الٹرنیٹیو ہائپوتھیسز، یہ جو آرٹیکل ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک مختلف ہائپوتھیسز تھیوری پٹ فارورڈ کی گئی ہے. اٹ از این ایشو ریگارڈنگ دی کولیپس آف ایلیٹسٹ اسٹیٹ آرٹیفیشلی نرچرڈ. تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے اس مسئلے کو کہ جو ایک ایلیٹسٹ اسٹیٹ کا کولیپس ہوا ہے
جس کو مصنوعی طور پہ نورشڈ کیا گیا تھا اور پمپ کیا گیا تھا بیرونی سٹیمولائی کی جانب سے. ونس دو سٹیمولائی واز وڈران، اور جب وہ بیرونی ایکسٹرنل سٹیمولائی ختم ہو گیا، وڈرا کر لیا گیا، دا آرٹیفیشیل سپر اسٹرکچر فاؤنڈ اٹ سیلف ڈسمینٹلڈ، تو یہ مصنوعی جو اسٹرکچر تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ان دا کیس آف افغانستان کے کیس میں اے نیو ایلیٹ کلاس واز پاپڈ اپ، ایک نئی ایلیٹ کلاس سامنے آئی ابھر کر، بائی این آرٹیفیشیل ریسپیریٹری سسٹم، ایک مصنوعی سانس کے نظام کے کہہ سکتے ہیں آپ، ریسپیریٹری سسٹم کہہ سکتے ہیں. اینڈ ایڈمنسٹرڈ انجیکشنز آف ہیوج ڈوزز آف ڈونر منی، جن کو بہت زیادہ انجیکشن لگائے گئے تھے قرضے کی رقم کے، ڈونر کی رقم کے. دا کنٹری ڈڈ ناٹ ہیو دی کیپیسٹی ٹو ابزارب رفلی 100 بلین اینولی، ملک میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ سالانہ $100 بلین ابزارب کرے. ڈیش لگا کے فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ 5 ٹائمز ہے 2020 کی جی ڈی پی کا، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا. 2001 میں جو جی ڈی پی تھی وہ صرف $4 بلین تھی. اے نیو کلاس آف کانٹریکٹرز، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نئی کلاس سامنے آئی کانٹریکٹرز کی. سپلائر تھے، ٹرانسپورٹر، امپورٹرز تھے، ایکسپرٹس، ماہرین، بینکرز، ملٹری کمانڈرز. تو وہ ٹریڈیشنل ایلیٹ میں شامل ہوتے گئے. ٹریڈیشنل ایلیٹس کون سے تھے؟ وار لارڈز تھے، گورنمنٹ افیشلز تھے، کلرجی لیڈرز تھے، ڈرگ ٹریفکرز تھے، اس میں یہ تمام لوگ بھی پھر شامل ہو گئے. دا طالبان ایز ویل ایز یو ایس کمپنیز اینڈ انٹرمیڈیریز، طالبان اسی کے ساتھ ساتھ جو یو ایس کی کمپنیز تھی، انٹرمیڈیریز تھی، آلسو گاٹ اے شیئر آف یو ایس کانٹریکٹ منی فار پرووائڈنگ سیف پیسج، ان کو بھی یو ایس کانٹریکٹ منی کا رقم کا ایک حصہ ملا جب انہوں نے سیف پیسج مہیا کیا. This enlarged elite class was the main beneficiary of continued occupation of Afghanistan. یہ جو بڑی ایلیٹ کلاس تھی اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا افغانستان پہ قبضے کا بیرونی طاقتوں کے. سیمی کولن ہے، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا، سیمی کولن ہے، 2 سینٹینسز کو سیپریٹ کرتا ہے، اور یہاں پہ مطلب سینٹینس اینڈ نہیں ہوا، آتھر ابھی مزید کچھ کہنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ جو آمدنی تھی، رینٹ سیکنگ کے مواقع تھے، بزنسز، جابس، کرپشن، تو یہ تمام چیزیں سویل ہوئی ہیں، بڑی ہوئی ہیں. ان تمام چیزوں نے ایلیٹ کی جو دولت تھی اس میں اضافہ کر دیا. ہیونگ ٹرانسفرڈ دس ویلتھ ابراڈ، پھر انہوں نے اس رقم کو غیر ملک ٹرانسفر کر دیا. تو وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے کابل سے باہر جانے کے لیے فلائٹس لیں یو ایس فورسز کی مدد سے. سگار رپورٹ آپ دیکھیں، افغانستان پیپرز اینڈ کارنیجی فنانشیل انٹرسٹ کے آپ رپورٹس دیکھیں تو اس نے ایمپلی پلینٹیفلی انف ڈاکومنٹ کیا ہے ان تمام لیکیجز کو، امبیزلمنٹس کو اور کیپٹل فلائٹ کو. فار آلموسٹ 2 decades ناؤ، اب سے تقریباً 2 دہائیوں تک، بلین آف ڈالرز ان کرپشن پروسیڈز ہیو بین فنڈ فرام افغانستان. بلین آف ڈالر کرپشن کے نکالے گئے ہیں افغانستان سے. ایک کنٹری ڈیواسٹیڈ بائی 4 decades آف کنفلکٹ، ایک ایسا ملک جہاں 4 دہائیوں سے لڑائی جھگڑا چلا رہا تھا، اور یہ رقم ٹرانسفر کی گئی ہے دبئی میں. The outflows have played a part in stunting Afghanistan's economic and political development. یہ جو رقم باہر گئی ہے اس نے امپیئر کیا ہے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو، افغانستان کی معیشت اور سیاسی ڈیولپمنٹ کو. فیسیلیٹیٹنگ دا ریسرجنس آف طالبان، اور انہوں نے طالبان کے ریوائول کو بھی سہولت بخشی ہے. اینڈ ایگزیسربیٹنگ ریجنل انسٹیبلٹی، اور خطے میں جو عدم استحکام تھا اس کو بھی مزید ہوا دی ہے، انکریز کیا ہے. کمپیئر دس سینیریو ود دا پلائٹ آف کامن سٹیزنز آف افغانستان. اب ہم کمپیئر کرنے جا رہے ہیں، موازنہ کرنے جا رہے ہیں اس سینیریو کا عام افغانستان کے شہریوں کی تکالیف معیدری کے ساتھ. 90% آف پاپولیشن لیوز بلو دی پاورٹی لائن، تقریباً 90% آبادی غربت کی شرح سے بھی نیچے رہتی ہے. جن کے پاس جابز نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے ان کے پاس اسٹیڈی سورس نہیں ہے، کوئی لیولیہڈ کا، زندہ رہنے کا، اسی طرح سے ان کو رسائی نہیں ہے جو بنیادی پبلک سروسز ہوتی ہیں ان تک. ڈونر منی فنانسڈ موسٹ آف دی اسکولز، جو رقم دی جاتی تھی افغانستان کو اس سے اسکولوں کو فنانس کیا جاتا تھا، کلینکس کو. سگار کی رپورٹ نے یہ فائنڈ کیا ہے کہ جو ایویڈنس ہے امبیزلمنٹ کا، کرپشن کا، اور ڈائیورٹ کیا جاتا تھا ڈونر کے فنڈز کو. دا کوشچن ارائزز، تو یہاں پہ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، وائی ڈڈ دا طالبان ہیو سچ اے واک اوور وداؤٹ اینی ریزسٹنس بائی ریزیڈنٹس. تو طالبان نے کس طرح اتنی آسانی سے ٹیک اوور کر لیا بغیر کسی مزاحمت سے رہائشیوں کی. ڈسپائٹ مینی ویکنیسز، بہت ساری کمزوریوں اور ٹرانسگریشن افینسز، کرائمز کے باوجود جو کہ طالبان نے کیے ہیں اپنی پہلی رجیم میں. جو آرڈینری عام افغان ہے، نو ٹرسٹ ان سکسیسو افغان گورنمنٹس. اس کے بعد جو طالبان کے بعد حکومتیں آتی رہی ہیں، عام افغانیوں کو ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں تھا.
دے ویلکم دا طالبان، انہوں نے طالبان کو خوش آمدید کہا. ناٹ اونلی بیکاز دے ور فیڈ اپ، اس لیے نہیں کہ وہ تھک چکے تھے، جو تشدد وائلنس جاری تھا، عدم تحفظ تھا پچھلی 4 دہائیوں سے، بٹ آلسو بیکاز دے فیلٹ دی طالبان وڈ ناٹ انڈلج ان میسیو کرپشن، لیکن اس لیے بھی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ طالبان بڑی کرپشن کی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہوں گے جو کہ 2001 سے چلی آ رہی تھی. ٹرسٹ از دا گلو، ٹرسٹ ایک ایسی گلو ہے دیٹ کیپس دا پاپولیشن اٹیچ ٹو دا گورنمنٹ آف ڈے، جو کہ عوام کو حکومت کے ساتھ اٹیچ رکھتی ہے. سکسیسو گورنمنٹس ور پاپولرلی سین ایز ہیونگ بین امپوزڈ بائی آؤٹ سائڈر، اس طالبان کے بعد جو آنے والی حکومتیں تھیں ان کو ایسے دیکھا جاتا تھا کہ ان کو بیرونی طاقتوں کی جانب سے نافذ کیا گیا ہے. ٹیکنگ آرڈر فرام دیم، یہ ان سے وہ احکام لے رہی ہیں، ان کی طرف دیکھتی ہیں، کوئی پاور ڈسپیوٹ آ جائے اس کو حل کرنے کے لیے. اسی طرح سے یہ انحصار کر رہی تھی معیشت کی سسٹیننس کا، پائیداری کا بھی بیرونی فورسز پہ. دا آرمی اینڈ پولیس واز ریکروٹیڈ، اسی طرح سے آرمی اور پولیس کو ریکروٹ کیا گیا، ٹرین اکوپ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو پے بھی کیا جاتا رہا آؤٹ سائڈرز کی جانب سے، نہ اس لیے نہیں کہ وہ شہریوں کو پروٹیکٹ کریں یا افغانستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، لیکن اس لیے کہ وہ ایک پارٹ تھے انسرجنسی کو، بغاوت کو دبانے کا. آلموسٹ آل انسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ ہیڈ بیکم ڈسفنکشنل، اسٹیٹ کے تمام جو ادارے تھے ریاست کے وہ ڈسفنکشنل ہو گئے اور ایروڈ ہو گئی ان کی صلاحیت، جس کی وجہ سے ڈائیورٹ ہوئی ہے پاپولیشن کی اٹینشن، توجہ اور جو سپورٹ ہے افغان کی جانب، جو کہ اس ویکیوم کو، خلا کو، اسپیس کو، گلف کو بھر سکتے تھے. دا اکنامسٹ رپورٹ اگر ہم دیکھیں نومبر 2020 کی، تو اس میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے ان ایریاز میں جہاں پہ طالبان کا کنٹرول ہے. لوکل طالبان لیڈرز سالوڈ موسٹ ڈسپیوٹس، جو عام مقامی طالبان لیڈرز تھے انہوں نے بہت سارے مسائل حل کیے، فیصلے لیے فوری طور پہ، اور ان کو انفورس بھی کروایا، نافذ بھی کروایا. طالبان کے لیڈر انسسٹ کر رہے ہیں، انسسٹڈ دیٹ ٹیچرز ایکچولی ٹرن اپ ایٹ ورک، ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیچرز بھی کام پہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں. بوائز ایٹ لیسٹ کین اسٹل گیٹ این ایجوکیشن، لڑکے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ سیک کین ریسیو ہیلتھ کیئر ان ایریاز آکوپائڈ بائی طالبان، اور جو بیمار لوگ ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ طالبان کی آکوپیشن ہے، ہیلتھ کیئر کی سہولیات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اٹ واز دس ایکسپیکٹیشن آف کرپشن فری گڈ گورننس، تو یہ توقعات تھی ایک گڈ گورننس کی جہاں پہ کرپشن نہ ہو، ایکسپیڈیشیس اور ان ایکسپینسو جسٹس ہو، سپیڈی اور سستا انصاف ملے، ایکسیس ہو، رسائی ہو بیسک سروسز تک. تو اس وجہ سے طالبان کا جو رستہ ہے ہموار ہوا ہے شہریوں کی جانب سے. وومن ایکٹیویٹیز کی اگر ہم سرگرمیاں دیکھیں، rightly agitated against the serious risk of girls not going to school or women، تو ان کو سنگین یہ خدشہ ہے کہ لڑکیوں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اسکول جائیں، عورتوں کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کام پہ جا سکیں طالبان کی حکومت میں. while these concerns are genuine، یہ جو تحفظات ہیں بالکل برحق ہیں. it must be admitted، یہ بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ except for urban educated women، کچھ جو شہری تعلیم یافتہ عورتیں اور بچیاں تھیں جو کہ اربن ایریاز میں تھی، اس کے علاوہ جو پلائٹ ہے، مائزری ہے، میجارٹی آف افغان وومن کی ان تمام سالوں میں وہ بہتر نہیں ہوئی. لائف ایکسپیکٹنسی کی اگر ہم بات کریں تو وہ 45 ایئرز ہے، اور جو انسیڈنس ہے ڈیتھ کا پریگننسی کے دوران یا پھر چائلڈ برتھ کے دوران وہ بہت زیادہ ہائی ہے. وائی ڈیڈ سولجرز اینڈ پولیس مین سرنڈر سو ایزلی ٹو طالبان؟ لاسٹ کوشچن یہاں پہ یہ رائز ہوتا ہے کہ اتنی آسانی سے فوجیوں نے اور پولیس والوں نے کس طرح سرنڈر کر دیا طالبان کے سامنے. اے سولجر وڈ ناٹ رسک ہز لائف وین ہی ہیز ناٹ بین پیڈ ہز سیلری فار منتھس، کوئی بھی سپاہی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالے گا اگر اس کو مہینوں تک تنخواہ نہیں دی گئی. ہز فیملیز آن دا برنک آف اسٹارویشن، اس کی جو خاندان ہے وہ قحط کے دہانے پہ ہے. اینڈ ہی نوز دیٹ ہز کمانڈرز ہیو امیسڈ ہیوج ویلتھ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے کمانڈر نے بہت بڑی دولت جمع کر لی ہے، اور اس کی جو ڈیوز تھے، پے تھی، اس کو ڈائیورٹ کرتے ہوئے، اور وہ اس کی ویلفیئر خوشحالی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے. اے سینس آف انسرٹینٹی، یہ ایک احساس تھا غیر یقینیت کا، ڈی موٹیویشن کا، جو کہ غالب آیا، پریویل ہوا. بیکاز دے نیو دیئر پے ماسٹرز وڈ ناٹ نو لانگر فنڈ دیم، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو ان کے پے ماسٹر ہیں USA، وہ ان کو مزید فنڈ نہیں کریں گے. اٹ واز دا سروائیول انسٹنکٹ، تو یہ انسان کے اندر نیچرل سروائیول انسٹنکٹ ہے جو کہ غالب آئی، اوور ویلمڈ ہوئی، اینڈ ریزلٹیڈ ان دیئر سرنڈر، جس کی وجہ سے انہوں نے سرنڈر کر دیا.
دا لیسنس فرام افغانستان اسٹوری از دا مس گورننس. افغانستان کی کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مس گورننس اور کرپشن ایلیٹس کی جانب سے ایکسپینس آف میجارٹی ویلفیئر کے مطلب کہ زیادہ لوگوں کو خوشحالی نہ دی جائے، کرپشن کی جائے، مس گورننس کی جائے، تو یہ پاپولر ڈس افیکشن کاز کرتی ہے اور الاؤ کرتی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کہ وہ ٹیک اوور کر لیں رینز آف دی اسٹیٹ کا کنٹرول حاصل کر لیں. یہ جی بہت ہی امپورٹنٹ ایک اوپینین تھی جو آج ہم نے ڈسکس کی عشرت حسین کی جانب سے. سگار رپورٹ کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں کہیں پہ بھی، اور جو دوسری چیزیں ہمیں یہاں پہ ملی ہیں. تو اکانومی سے ریلیٹڈ اکانومی سے ریلیٹڈ آئی تھنک ہم نے پہلے بھی ایک اوپینین ڈسکس کی تھی. تو یہ آپ کے پاس اب اکانومی جو ہے افغانستان کی اس سے ریلیٹڈ 2 ہیڈنگز بن گئی ہیں، تو آپ ان کو ساتھ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اگر کوئی کویسچن کیری ہو تو اگین آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.